Assalamu alaikum students. Today we are going to begin the first unit for the KPK textbook board English for class 10. The title of the unit is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's begin pre-reading. On the first page of this unit you are given a mind map. Now what is a mind map? A mind map is a collection of ideas. अगर आप अपने यूनिट के फर्स्ट पेज को देखें तो वहां पर आपको एक माइंड मैप दिया हुआ है. माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप मुख्तलिफ ख्यालात का मजमुआ होता है जो किसी एक टॉपिक या एक टाइटल के बारे में हो. मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरमियान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ मुख्तलिफ आइडियाज मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बताते हैं. लुक एट द माइंड मैप एंड प्रिडिक्ट व्हाट द लेसन इज अबाउट. लेसन शुरू करने से पहले आपने ये माइंड मैप देखना है. आप अगर देखें तो इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज लिखी हैं. ऑन आवर राइट साइड, ऑन आवर राइट हैंड साइड, द फर्स्ट क्वालिटी इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब सच बोलने वाला. The second one is courageous. Courageous means bahadur. Loyal. Loyal means wafadar. Then the fourth one is patient. Patient means sabr karne wala, sabir. Just. The word just means insaf pasand. On the left side of the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first quality written is truthful. Truthful means सच्चा, जो हमेशा हर हाल में सच बोले. Honest and truthful, both of them are synonyms. राइट हैंड साइड पर पहला लफ्ज honest है, लेफ्ट हैंड साइड पर truthful है. इन दोनों का मतलब एक ही है. ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी का मतलब है काबिल भरोसा, काबिल एतबार, जिस पर एतबार किया जा सकते बगैर झिझके, जिसके बारे में ये खतरा वहम गुमान ही ना हो कि ये किसी को धोखा भी दे सकते हैं. द थर्ड वर्ड इज फॉरगिविंग. फॉरगिविंग का मतलब है माफ करने वाला. एंड द फोर्थ वर्ड इज टॉलरेंट. टॉलरेंट का मतलब भी ऑलमोस्ट पेशेंट वाला है. पेशेंट का मतलब सब्र करने वाला और टॉलरेंट का मतलब बर्दाश्त करने वाला. तो ये एक माइंड मैप आपको दिया गया है और इस माइंड मैप को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि दिस लेसन इज गोइंग टू बी अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स क्वालिटीज. सम ऑफ हिज क्वालिटीज आर डिस्कस्ड. उनकी शख्सियत की सारी खसूसियात का अहाता करना तो मुमकिन भी नहीं है एक लेसन में, लेकिन उनमें से चंद खसूसियात, चंद क्वालिटीज का जिक्र इस लेसन में किया गया है. So let's begin the reading. As the title of this topic tells you that simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की सादगी और आजिज़ी. Humility का मतलब है आजिज़ी, इनकिसारी. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's personality. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खसूसियात में से सादगी और इनकसारी थी. ठीक है. इनग्रेंड का मतलब है वो खसूसियात जो किसी के अंदर किसी की फितरत का हिस्सा हो, ऐसा हिस्सा कि वो उससे अलग ना हो. इनग्रेंड पूरी तरह बीच में रचा बसा होना. ट्रेट्स का मतलब है खसूसियात. ही यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर मेड पीपल फील स्मॉल, अनवांटेड और एम्बैरेस्ड. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लोगों के साथ ऐसा होता था, उनका बर्ताव ऐसा होता था कि कोई भी अपने आप को छोटा या अपने आप को शर्मिंदा या ऐसा नहीं महसूस करता था कि मैं इस महफिल में मेरी ज़रूरत नहीं है. यानी हर एक अपने आप को अहम महसूस करता था, हर एक को अहमियत देते थे और हर एक के साथ एक खसूसी ताल्लुक रखते थे. He urged his followers to live decently and kindly. अर्ज्ड का मतलब है उन्होंने इस बात की तालीम दी, इस बात के बारे में नसीहत की, इस बात के बारे में तलकीन की. फॉलोअर्स पीछे चलने वाले साथी.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے پیچھے چلنے والے ساتھیوں کو ڈیسنٹلی یعنی مہذب طریقے سے اور کائنڈلی یعنی رحم دلی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی. He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. Assembly لفظ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, جہاں پر کچھ لوگ جمع ہوں. آپ کے اسکول میں جو اسمبلی ہوتی ہے اس کو بھی اسی لیے اسمبلی کہا جاتا ہے کہ اس وقت سارے اسٹوڈنٹس ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسے مجمع میں جائیں تو جہاں بھی جگہ ملتی تھی وہاں پر بیٹھ جاتے تھے, اور کبھی بھی اپنے لیے کوئی نمایاں یا اونچی جگہ نہیں ڈھونڈتے تھے. ٹھیک ہے, نیور ساٹ کا مطلب ہے ڈھونڈنا. ساٹ کا مطلب ہے کہ اصل میں ساٹ لفظ کا مطلب ہے دیکھنا, لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ ڈھونڈنا. He never wrote anything that could distinguish him from his companions. He never wore anything. انہوں نے کبھی کوئی ایسا لباس نہیں پہنا جو ان کو اپنے صحابہ میں ممتاز کرے. کمپینینز کا لفظی مطلب ہے ساتھی, لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. He would meet the affluent and impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. وہ امیر لوگوں سے یعنی متمول لوگوں سے اور غریب لوگوں سے ایک ہی طرح ملتے تھے, اور انہوں نے کبھی اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا کہ کسی کی ذات پات یا کسی کے رنگ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا. ایفلوئنٹ کا مطلب ہے متمول, یا جو جن کے پاس کچھ پیسہ ہو, کچھ دولت مند ہو, معاشرے میں دولت مند لوگ سمجھے جاتے ہوں, ان کو کہتے ہیں ایفلوئنٹ. بیٹا آپ نے ساتھ ساتھ اس کی پروننسیشن بھی سیکھنی ہے. صحیح پروننسیشن ہے ایفلوئنٹ اینڈ امپوویرشڈ. یہ دونوں آپس میں اینٹونیمز ہیں. امپوویرشڈ کا مطلب ہے غریب, جو غربت میں زندگی گزارے ہوں, جن کے پاس بہت زیادہ مال و متاع نہ ہو. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا اور وہ جانتے نہیں تھے, تو جب وہ پہلی دفعہ آتے تھے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باقی ساتھیوں کے درمیان اس طرح فرق نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو کسی بادشاہ کا دربار, یا آج کل کے دور کی اسمبلی, یا آج کل کے دور کا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں, تو جو ایک بیچ میں سردار ہوتا ہے یا جو بھی موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے, اس کے لیے عام طور پر ایک نمایاں جگہ رکھی جاتی ہے, ایک بڑی کرسی رکھی جاتی ہے, ایک سٹیج بنائی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ جب اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو انہی کی طرح بیٹھے ہوتے تھے. اگر سب زمین پر بیٹھے ہیں اور فرشی نشست ہے تو سب زمین پہ بیٹھے ہوں گے. انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی اونچی جگہ یا کوئی نمایاں جگہ پسند نہیں کی. Abu Umama bin Thalaba reported the companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah mentioned the life of the world before him. ابو امامہ بن ثعلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت دنیا کی زندگی کا تذکرہ رسول کریم کے سامنے کیا. He said, Do you not hear simplicity in life is part of faith. Simplicity is part of faith. کیا تم نہیں سنتے؟ یہ جو 2 دفعہ سوالیہ جملہ آیا ہے یہ ایمفسس کے لیے آیا ہے, زور دینے کے لیے آیا ہے, کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے کہ کیا تم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 دفعہ دہرائی. فیتھ کا مطلب ہے ایمان, سمپلسٹی کا مطلب ہے سادگی. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں, اپنے کھانے پینے کے طریقے میں اور اپنے عام معاملات میں. مینرز کا مطلب ہے اپنے اخلاق میں, اپنے برتاؤ میں, اپنی زندگی گزارنے کے عام معمولات میں ان کا طریقہ سادہ, اور ہمبل کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری والا.
Sahal ibn Sa'd, one of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions, said, "The Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died." रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी ने ये बात, हजरत साहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात बताई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी छने हुए आटे की और बहुत ही रिफाइंड आटे की रोटी नहीं खाई, ना देखी, जब से कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने थे, जब से अल्लाह ने उन्हें नबी के तौर पे मबूस किया था, तब से लेकर उनकी वफात के वक़्त तक उन्होंने कभी भी बहुत छने हुए आटे की या मैदे की रोटी नहीं खाई, हमेशा बगैर छने हुए आटे की रोटी पसंद करते थे। Similarly, Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा said, "The mattress of the Rasul sallallahu alaihi wasallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree." हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा थी, उन्होंने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गद्दे पर सोते थे वो चमड़े का बना हुआ था और उसके बीच में खजूर के दरख्त के रेशे डले हुए थे और उसी से वो थोड़ा सा स्टफ्ड था। स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ होना। मतलब उनका बताने का मतलब ये है कि उनका जो सोने का गद्दा था, जो रात के आराम का बिस्तर था, वो कोई बहुत नरम बिस्तर नहीं था, बल्कि एक चमड़े की खाल का बना हुआ था और उसमें खजूर के रेशे भरे हुए थे। ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब है आजिज़ी, इनकिसारी, एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा, इनग्रेन्ड, पुख्ता होना, किसी भी चीज का बहुत पुख्ता होना, बीच में रचा बसा होना, उसका एक हिस्सा बन जाना। सिंप्लिसिटी, सादगी, असेंबली, मजलिस, एलिवेटेड, बुलंद, डिस्टिंग्विश्ड, मुमताज, कंपेनियन, साथी, एफ्लुएंट, मुतमव्विल, एग्जॉटेड, हौसला अफजाई करना, जोश बढ़ाना, ट्रेंच, खंदक, ट्रेंच का मतलब है खंदक, जो खड्डा खोदा जाता है, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अमर इब्न al-Harith, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions, said that when the Rasul sallallahu alaihi wasallam died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. अमर इब्न al-Haris रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, उन्होंने बताया कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उन्होंने ना ही कोई माल छोड़ा और सवाए इसके कि उन्होंने एक खच्चर, म्यूल कहते हैं खच्चर को, MULE, म्यूल खच्चर को कहते हैं, ये गधे से बड़ा होता है और घोड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, जो सवारी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कुछ हथियार, आर्म्स छोड़े, चंद तलवारें और कुछ तलवारें और कुछ नेज़े वगैरह छोड़े। एंड अ पीस ऑफ लैंड विच ही लेफ्ट टू चैरिटी, और इसके अलावा जमीन का एक टुकड़ा था जो उन्होंने सदके के लिए दे दिया था और वो सदके के लिए वक्फ कर दिया गया। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived his hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. The great part of the Arabian Peninsula was Muslim and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. और ये सब बताने के बाद जो अगली लाइन्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि ऐसा नहीं था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई तो उनके असर व रसूख अरब में नहीं फैल गया था, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई तो उन्होंने एक सख्त जिंदगी से मुराद मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारने के बाद वफात पाई। हालांकि मुसलमानों का सारा बैतुल माल उनके हवाले था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले था, और अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं जजीरा नुमा, पेनिनसुला जजीरा नुमा, खुश्की का एक ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जजीरा यानी आइलैंड, खुश्की का वो हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, लेकिन पेनिनसुला उस हिस्से को कहते हैं जिसमें तीन तरफ से पानी हो और चौथी तरफ से वो खुश्की के साथ जुड़ा हुआ हो।
تو عربین پیننسولا کا بہت بڑا حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا، اور ان کی 18 سال کی محنت کے بعد مسلمان اس وقت فتوحات لے رہے تھے. فتح مکہ بھی ہو چکا تھا اور عرب کا بہت بڑا حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں مسلمان ہو چکا تھا. Despite his responsibility as a Nabi, a teacher, a statesman, and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat and mend his clothes, repair his shoes, and help with the household work. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں نہ صرف ایک نبی کے طور پر، ایک استاد کے طور پر یعنی معلم کے طور پر، ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر، اسٹیٹس مین ہوتا ہے کسی بھی ریاست کو چلانے والا، کسی بھی ریاست کا سربراہ، اس کے طور پر، اور ایک جج کے طور پر یعنی قاضی کے طور پر بھی نبھائیں. اور ان سب کے باوجود، ڈسپائٹ ہز رسپانسبلٹیز کا مطلب ہے کہ ان سب ذمہ داریوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سی لیا کرتے تھے. مینڈ ہز کلوتھس کا مطلب ہے سی لینا، ریپیئر کر لینا، اگر کہیں سے کپڑا پھٹا ہو تو اس کو سی لینا. اینڈ ریپیئر ہز شوز، اور اپنے جوتے بھی خود ہی مرمت کر لیا کرتے تھے. اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور گھر کے کام کاج میں بھی اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. انہوں نے بیمار لوگوں کو بھی، ان بیمار لوگوں کی تیمارداری کے لیے بھی جایا کرتے تھے. یوز ٹو کا صیغہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے بیٹا، یہ یوز ٹو از اے اسپیشل ٹائپ آف گرامیٹیکل اسٹرکچر. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی عادت تھی، وہ ایسا کیا کرتے تھے. جب ماضی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ اس شخص کی عادت تھی تو پھر ہم یوز ٹو کہتے ہیں. مطلب وہ اکثر بیمار، ایلنگ پرسنس کا مطلب ہے بیمار لوگ، بیمار لوگوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. اور exhorted all Muslims to do likewise، اور انہوں نے باقی مسلمانوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ آپ بھی اسی طرح کرو. likewise کا مطلب ہے اسی طرح، اور exhorted کا مطلب ہے کہ ان کو ابھارا، ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with him. صحابہ کے ساتھ جب بھی کام کرنے کا موقع آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور آگے بڑھ کے کام کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک موقع پر غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا موقع تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ریت ہٹانے کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے تھے تو پہلے اس کو اونچی آواز میں گریٹ کرنا، چونکہ مسلمانوں کا طریقہ سلام کرنا ہے تو یہی مطلب ہے کہ یہاں پر وہ اونچی آواز میں سلام کرتے تھے اور پھر اس شخص کی اجازت لیتے تھے کہ کیا ہم تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہوں نے اپنے صحابہ کو بھی سکھایا اور لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ اس ایٹیکیٹ کہتے ہیں اخلاق کا ایک طریقہ، ادب کا ایک طریقہ، مینرز، جو آپ کے عام زندگی میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے اخلاق، ان کو ایٹیکیٹس اور مینرز کہتے ہیں. تو آپ نے یہ طریقہ اپنے صحابہ کو بھی سکھایا اور کہا کہ ہمیشہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، اور اگر کوئی اجازت نہ دے، ڈکلائنڈ کا مطلب ہے نہ دے، anyone declined to give permission، اگر کوئی اجازت نہ دے کیونکہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہے تو پھر اس بات کا برا مت مناؤ. ڈو ناٹ گیٹ انوائڈ، اس سے تنگ نہ ہو، اس کا برا مت مناؤ، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ شخص کسی اور کام میں مصروف ہو اور وہ آپ کے ساتھ یہ اس وجہ سے نہ کر رہا ہو کہ آپ کی کوئی بے عزتی کرنا چاہتا ہو یا آپ کو ملنا نہ چاہتا ہو، بلکہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہو اور اس وجہ سے وہ اجازت نہ دے سکتا ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first person to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other person withdrew his.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے بڑھ کر خود ملا کرتے تھے، ہمیشہ آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان سے مصافحہ کرتا تھا تو وہ اپنا ہاتھ تب تک وہ نہیں کھینچ لیتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دم سے ہاتھ ملا کر پیچھے کر لینا تھوڑا سا غرور یا تھوڑا سا تکبر کی نشانی سمجھا جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تب تک واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ واپس نہ کھینچ لے. If one wanted to say something in his ears, he would not turn away till one had finished. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کان میں بات کرنا چاہتا تھا، کوئی سرگوشی کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس کی بات پوری سنتے تھے اور ہٹتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود اپنی بات پوری کہہ نہ لے. Anas, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions, said that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yet when he came to them, they did not stand up for him because he hated their standing up for him. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی شخص محبوب نہیں تھا، لیکن جب بھی رسول کریم آتے تو ہم ان کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ ان کو یہ بات ناپسند تھی کہ جب میں آؤں تو میرے احترام میں صحابہ کھڑے ہوں. On your right hand side there are words meanings written. Please write them down in your notebook. Impoverished, حاجت مند، غریب، مفلس. Comrades is another word for companions. Companions اور comrades دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے ساتھی. Faith کا مطلب ہے ایمان. Humble کا مطلب ہے عاجز. Mattress گدا یعنی سونے کا بستر. Fiber ریشہ. Mule خچر. Charity صدقہ. Treasury خزانے. ٹھیک ہے، ٹریجری کہتے ہیں مسلمانوں، یہاں پر اس میں مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں کا خزانہ، مسلمانوں کا بیت المال. ایٹیکیٹ آداب. پیننسولا جزیرہ نما. ایلنگ بیمار. بیٹا یہ سارے ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور 2 دفعہ اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. پلیز پے کلوز اٹینشن ٹو دا کریکٹ پروننسیشن آف ورڈز. الفاظ کے صحیح تلفظ کی طرف توجہ دیجیے گا، اور اگر آپ کو کسی لفظ کا صحیح تلفظ نہیں آتا تو ویڈیو میں سن کے یا ڈکشنری میں سے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں کہ کس طرح سے وہ صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اسی لیسن کی ریڈنگ اور ورڈز میننگز کنٹینیو کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے.